سوچنا چاہیے کہ ہماری طلب ہے کیا. خدا کے بندوں، خدا سے خدا کے محبوب کو طلب کرو، خدا سے خدا کو طلب کرو، خدا سے خدا کی رضا کے قابل بن جائیں. یہ دنیا کی طلب تو ایک گندا کیڑا بھی کرتا ہے. یہ دنیا کا طالب تو جناب جانور اس کا طلبگار ہے. اب میں نام نہیں لیتا جانور. اگر صرف اسی کی طلب تھی تو ہمیں صرف المخلوقات کیوں بنایا؟ ہمیں خدا کی خلافت کا تاج ہمارے سر کیوں سجایا؟ فرشتوں کو جناب آدم کے سامنے، بظاہر آدم کے سامنے علیہ السلام کے سامنے جھکایا کیوں؟ جن کو کھانے کی بھی طلب نہیں ہے، پینے کی بھی طلب نہیں ہے، فرشتوں کو بھی ہر وقت خدا کی عبادت میں رہتے ہیں. تو بزرگوں دوستو، یہ بات ضروری ہے علامہ صاحب سمجھنے والی کہ بھائی ہمارا مقام اس لیے بلند ہے کہ ہم طالب بہت بلند نزدیک ہیں. اگر ہم اس ہستی کے طالب نہیں ہیں تو ہم پھر ان کیڑوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی نیچے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں شعور دیا، عقل دی، ادراک اور فہم دیا. اس کے بلبوتے پر ہماری طلب بھی اتنی ہی بلند ہونی چاہیے. تو بزرگوں دوستو، اگر ہم اپنے آقا کو طلب کریں، آقا کی زیارت کے طلبگار بن جائیں. میرے آقا صرف صحابہ اکرام کے آقا نہیں ہیں. تھے کا تو لفظی کا نام جرم ہے نا. کیا صرف تابعین کے آقا نہیں ہیں؟ میرے آقا ساری کائنات کے آقا ہیں. کائنات کی ہر چیز کے آقا ہے میرے آقا، اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے میرے آقا. میں اکثر یاد دہانی کراتا ہوں نماز میں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے میرے آقا آپ پر سلام ہو. نماز میں آگے ہیں تو اب نہیں ہے آگے. ایک بات ہے محبت کی سمجھانے کے لیے. نماز میں ہر نمازی کے سامنے میرے آقا جلوہ گر ہیں، تو کیا نماز کے علاوہ جلوہ گری نہیں ہے؟ بھائی ہر وقت جلوہ گری ہے. بات خیال کی ہم طلب نہیں کرتے، ہم اپنے آقا کے طلبگار نہیں ہیں. خدا کے لیے بزرگوں دوستوں، میرے آقا کے طلبگار بن جاؤ. آقا کی طلب سے کیا ملے گا؟ چھوٹی سی بات کہ آقا کی طلب سے ہی خدا ملے گا. میرے آقا کو طلب کرنا ہی خدا کا طلب کرنا ہے. میرے آقا کی چاہت ہی خدا کی چاہت ہے. میرے آقا کی محبت ہی خدا کی محبت ہے. میرے آقا کی زیارت ہی خدا کی زیارت ہے. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. میرے آقا کا پیار ہی خدا کا پیار ہے. میرے آقا کی طلب ہی خدا کی طلب ہے. تو ہمیں اپنے آقا کا طالب ہونا چاہیے. بات کر رہا تھا میں میلاد کی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے فرمایا میں نے بڑا احسان کیا. منّا یمن، احسان کرنا. تحقیق میں نے بڑا احسان کیا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر. اپنے بندوں میں سے، بندے تو سارے ہیں، عباد نہیں کہا کہ سب بندوں پر کیا، سب پر کرم ہے، لیکن کرم کے بھی درجے ہوتے ہیں. علی المسلمین نہیں کہا، مسلمانوں پر بھی کرم ہے. میرے حضور کا کرم کافروں پر بھی ہے، ان کو شامل نہیں کیا، مسلمانوں کو نہیں کیا. فرمایا علی المؤمنین، یعنی میں نے خاص کرم فرمایا مومنوں پر. خاص کرم کیا فرمایا؟ کہ ان میں نے اپنا محبوب دے. سبحان اللہ. تو بزرگوں دوستو، سب سے بڑا خدا کا کرم میرے محبوب کی ذات ہے. سب سے بڑا فضل میرے محبوب کی ذات ہے. اب سنیے، ٹائم تھوڑا ہے. جب سب سے بڑا فضل میرے سرکار کی ذات، سب سے خدا کا بڑا کرم میرے رسول کی ذات، تو سب سے بڑا فضل کس پر ہوا؟ مومنوں پر تو ہوا. مومنوں پر تو ہوا. کیوں ہوا؟ کہ انہیں رسول اللہ مل گئے. اب جس کو مل گیا میرے رسول اللہ وہ مومن. مومن تو سارے ہیں، نفی نہیں کسی کی کر رہے، اس درجے کا مومن. یعنی مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب دے دیا. تو بھائی ہم مومن سب سے خدا کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کے طالب ہیں. اس پر خدا نے احسان فرمایا، کروڑوں نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا تو میرے محبوب کے بھیجنے پر جتلایا. پتہ چلا خدا کی سب سے بڑی نعمت میرے مصطفیٰ ہیں. جب میرے مصطفیٰ مل گئے تو خدا نے اور اپنے پاس کچھ چھپا
سب کچھ دے دیا، میرے مصطفیٰ کے صدقے سب کچھ دے دیا، پتا چلا سب سے بڑی نعمت میرے آقا کی نعمت ہے، تو خدا سے سب سے بڑی نعمت کا طلبگار رہنا چاہیے، بڑی نعمت طلب کرنی چاہیے، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے ہم سارے طلب کرتے ہیں، نہیں، جو طلب کرتا ہے اس کے پاس سرکار آتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، اسے اپنے پاس بٹھاتے بھی ہیں سرکار۔ تو بھائی سرکار کے طلبگار بن جاؤ، چاہت مند بن جاؤ میرے آقا کے، میرے آقا کی زیارت کی طلب کرو، میرے آقا کی محبت کو طلب کرو خدا سے۔ خدا سے مانگنے والی کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی نعمت ہے، جس پر خدا نے احسان جتلایا، کروڑوں نعمتیں دی، کبھی احسان نہیں جتلایا، کیونکہ خدا بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ دنیا کا رزق، یہ فراوانی اس نے کافروں کو بھی یاد کر رکھی ہے، اس کی خدا کی نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے ویلیو نہیں ہے، فرماتا ہے ایک جگہ میرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو سارے کافروں کو خدا کی رزق بند کر دیتا، اس کی ویلیو ہی کوئی خدا کی بارگاہ میں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، خدا کی نعمت عظمیٰ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ انہی کا سہارا کام آئے گا۔ آپ کی مشکل کشائی کام آئے گی اور ہر جگہ آپ ہی جلوہ کریں۔ ابھی مریں گے تو ماں باپ بہن بھائی قبر میں رکھ کر آ جائیں گے، میرے مصطفیٰ نہیں جائیں گے۔ کون آئے گا وہاں؟ میرے آقا ہوں گے وہاں۔ اگلی جو منزلیں ہیں ہزاروں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں قبر میں گئے، ایک ہی منزل کا ذکر کرتے ہیں، ہزاروں منزلیں، ہر مشکل منزل پر میرے آقا جلوہ کر۔ جب کوئی مشکل کشائی نہیں کرے گا، سارے انبیاء سمیت جناب تلاش کرنے ہوں گے کسی کو سہارا آسرا، تو میرے رسول کی ذات سب کا سہارا ہے، سب کی مشکل کشائی میرے آقا کریں گے۔ سب سے مشکل مقام کو پل صراط سے گزرنا ہے، وہاں بھی میرے آقا جلوہ کریں گے۔ شدت پیاس سے لوگ نڈھالوں گے، وہاں بھی میرے آقا جان لے کر کھڑے ہیں۔ تو بھائی ہر مشکل کشائی میرے سرکار کو خدا نے دے دیے، ہر مشکل کا مشکل کشا میرے سرکار کو خدا نے بنا دیا ہے۔ تو بھائی خدا سے اپنے مصطفیٰ کو طلب کرو، خدا سے میرے مصطفیٰ کو طلب کرو، اپنے آقا کو طلب کرو۔ آقا کی طلب کیا ہے کہ آپ کی محبت کو بیٹے بڑھاؤ، آپ کے پیار کو بڑھاؤ، آپ کی زیارت کی چاہت پیدا کرو۔ یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر میرے آقا نظر کرے تو، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک جھلک ایمان کے ساتھ، ایک جھلک ایمان کے ساتھ جو میرے آقا کی زیارت کر لے گا، اس کے لیے نجات فائنل ہو گیا، اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر ایک لمحے کی صحبت پا کر صحابی رسول کے اس مقام پر صحابہ اکرام فائز ہو گئے کہ ساری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کیا آج میرے رسول اللہ معاذ اللہ کیا کہوں، آج نہیں ہے میرے آقا، آج ان کی صحبت سے فیض نہیں ملتا، میرے آقا کا فیض اسی طرح ہے، اس سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ طالب تھے میرے سرکار کے، ہم طالب نہیں رہے اپنے آقا کے۔ صحابہ اکرام نماز پڑھنے جاتے تھے، علماء اکرام جلوہ گر ہیں تو وہ سرکار کو ہی تلاش کرتے، نماز رکوع میں بھی ہیں تو ایسے ایسے دیکھتے رہتے تھے، سجدے میں بھی جناب ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سرکار کو دیکھتے رہیں، کھڑے ادھر ہیں نظریں ان کی سرکار کی طرف رہتی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ میری آقا کے سچے طالب تھے، اس لیے سرکار نے انہیں نوازا، خوب نوازا۔ اگر ہم بھی اپنے آقا کے طالب بن جائیں، قسم ہے مجھے وحدہ لا شریک کی، سرکار تو اب بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اب بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب تو ان کو طلب دلوا رہے ہیں، لیکن ہمارے خیالات ابھی بھی دنیا کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، فلاں کام، فلاں خیال، فلاں خیال، فلاں۔ اب کسی کے دل کو دھکے سے کھینچ کر ادھر نہیں لایا جا سکتا، بتایا ہی جا سکتا ہے نا۔ تو اب بھی دیکھ رہے ہیں میرے آقا، تو کس کی طلب بڑھ رہی ہے، کون میرا طالب ہے، کون میرا چاہت مند ہے، کون میری زیارت کو مانگ رہا ہے، کون میرے لیے۔ ہم دنیا کے لیے روتے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، آنسو بہاتے دیکھا ہے، ترستے دیکھا ہے،
لیکن میں نے سرکار کی زیارت کے لیے آنسو بہاتے شاید ہی کسی کو دیکھا. تو بزرگوں اور دوستو یہ نہ دیکھو کہ بڑا مجمع ہو تو بڑی محفل ہو، جتنے بھی آپ لوگ ہیں بیٹا آرام سے بیٹھ جائیں. تو آپ سرکار کی طلب پیدا کریں، سرکار کی چاہت مند بنیں. سرکار ہمارے دلوں کی طرف نظر فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس دل میں میری چاہت ہوئی ہے. ذرا چاہت کا محبت کا اظہار کریں گے تو سرکار تو سراپا کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. آپ کی طرف سے محبت کے دریا چل پڑے. بس اتنی سی بات ہے کہ میرے آقا کے طلبگار بن جاؤ، چاہت مند بن جاؤ، سب کچھ مل جائے گا. سرکار مل گئے تو خدا مل گیا، اور خدا مل گیا تو پیچھے رہ کیا گیا. تو دنیا گندی ہے، اس کے تو کافر بھی طلبگار ہیں، منافق بھی طلبگار ہیں، اور ہم بھی اگر اسی گندی دنیا کے ہی طلبگار ہیں تو پھر کیا فرق رہا کافروں میں اور منافقوں میں اور ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور طلب عطا فرمائے، اور سچے دل سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں اپنے محبوب کی زیادہ